اتنا تیار ہو کر کہاں کی تیاری ہے بھائی؟ کہیں نہیں بس یوں ہی پرسوں واپس چلے جانا ہے شہر؟ تو سوچا کہ سب سے مل لوں، سب سے یا پھر اس ایک سے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو چھوٹی؟ وہی جو تم سننا چاہتے ہو۔ تم حویلی جا رہے ہو نا گل مینا کو دیکھنے، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اس بار کس بہانے سے اس کو دیکھو گے۔ بہانے کی ضرورت نہیں، یوسف آقا نے کل شام پیغام بھیجا تھا، شہر جانے سے پہلے مجھ سے ملتے ہوئے جانا۔ ارے ارے واہ بازل بھائی، کہیں یوسف آقا نے اپنی لاڈلی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تو نہیں بلایا؟ اس کی بہن نے شرارت سے اسے دیکھا، ایسا ہو ہی نہ جائے۔ تم بھی جانتی ہو یہ ناممکن سی بات ہے، وہ اس قبیلے کے سردار ہیں اور ہم ان کے رعایا اور معمولی سے ملازم۔ نہ ہمیں اجازت ہے اس حویلی کی عورتوں کو دل میں بسانے کی، نہ اس حویلی کی عورتوں کو اجازت ہے اونچی دیواروں سے باہر جھانکنے کی۔ جب آپ کو سب پتہ ہے بادل بھائی، تو پھر 5 سال پہلے سے گل مینا کو دل میں بسائے کیوں بیٹھے ہیں؟ اماں کی بات مان کیوں نہیں جاتے؟ شادی کر لو نا، دل کب سے کسی کے اختیار میں ہوتا ہے پری۔ میں سیلفش نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے اس کی اور یوسف آقا کی عزت پر کوئی بات آئے۔ بھائی اگر گلمینا کی شادی کہیں اور ہو گئی، وہ جس سے محبت کرے اور جس سے شادی کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دل میں نے دیا ہے، جانتا ہوں میرا ساتھ اسے بس رسوا کرے گا۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکلنے لگا، جب پری کی بات نے اس کے قدموں کو جیسے روک لیا۔ بھائی اگر وہ آپ سے محبت کرتی ہوئی پھر؟ اور بس یہاں بادل خان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ حویلی پہنچ کر ملازم اسے یوسف آقا کے کمرے میں لے گیا۔ کیسے ہو بادل؟ یہ ٹھیک آقا، آپ کیسے ہیں؟ شہر کب واپس جانا ہے؟ بس آقا پرسوں جانا ہے۔ اتنی جلدی؟ جی بس کالج لگ گئے ہیں۔ ہمیں تم پہ فخر ہے بچے، تم اپنے گاؤں کے وہ پہلے لڑکے ہو جس نے اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر شہر کے اچھے کالج میں استاد ہونے کے ناطے پڑھا رہے ہو۔ یہ سب آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ابا کے انتقال کے بعد آپ نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب تمہاری محنت ہے، میں نے بس حوصلہ دیا ہے۔ اچھا تم سے ایک گزارش ہے۔ گزارش کیوں آگا؟ آپ حکم کریں۔ تم جانتے ہو کہ گلمینا پرائیویٹ بی اے کا امتحان دے رہی ہے، اسے کچھ مضامین میں کافی مشکل ہو رہی ہے۔ اس گاؤں میں کوئی ایسا نہیں جو اسے پڑھا سکے، اور شہر سے میں کسی کو بلا نہیں سکتا۔ تم ہمارے اپنے ہو، اگر 3 4 دن تم اسے پڑھا دو جب تک اس کے امتحان ہے۔ گلمینا کے نام پر جیسے اس کی دھڑکن رک گئی۔ پھر بتاؤ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کالج سے 2 اور چھٹیاں لے لو، پھر میں خود تمہیں شہر چھوڑ کر آؤں گا۔ ایک پل کو بادل کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ جتنا اپنے دل سے بھاگ رہا تھا، وقت اسے اتنا ہی قریب کر رہا تھا۔ نہیں آگا، جو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ارے واہ، مجھے پتا تھا تم یہی جواب دو گے۔ ٹھیک ہے، تم اسٹڈی میں بیٹھو، چائے وغیرہ پیو، میں گل مینا کو بھیجتا ہوں۔ آگا چلے گئے۔ وہ بس ابھی تھوڑی دیر بعد میں تمہارے سامنے ہوگی۔ تم کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ دل کی آواز نے جیسے اسے خبر دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ ہلکی سی آواز پر کھولا اور ایک وجود اندر داخل ہوا۔ بازل نے بے ساختہ دل تھاما، اس کی نظریں نیچے ہی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ آنے والا کون ہے، وہ اسے اس کی خوشبو سے پہچان سکتا تھا۔ وہ قدم بڑھاتی اس کے قریب آئی اور سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سلام، وہ دھیمے سے بولی۔ وعلیکم السلام۔ بازل کی نظریں جھکی ہوئی تھی، مگر وہ دیکھ سکتا تھا گلمینا کے کپڑوں کا رنگ کیا ہے۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ گلمینا نے پاؤں کی ایک خوبصورت سی پازے پہنی ہوئی ہے، پنک کلر کا فراک پہنے، بالوں کو کیچر میں بند کیے جس سے آدھی لٹیں منہ پر آ رہی تھی، سر پر ہلکا سا پنک کلر کا ہی دوپٹہ ٹکائے وہ کسی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اگر اس کے ارد گرد پہرا تھا تو صحیح تھا، اب کیا نیچے دیکھتے رہیں گے؟ سادہ سر جھکانے سے کمر بھی جھک جاتی ہے، آپ سر اٹھا سکتے ہیں، گلمینا نے مسکراتے ہوئے اپنی میٹھی سی آواز میں کہا۔ بازل کبھی یوں اس کے سامنے نہیں بیٹھا تھا، اتنا پاس۔ اس نے دھیرے سے آنکھوں کو اٹھایا اور سامنے بیٹھی گلمینا کو دیکھا۔ ایک پل کو دونوں کی آنکھوں میں ملی، بران آنکھوں نے سبز کاجل سے بھری آنکھوں میں اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس کیا اور جلدی سے نظریں چرا لی۔ پہلے کس سبجیکٹ کی تیاری کرنی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ اکاؤنٹنگ تو ہے، ہمارے بس سے باہر ہے، اس کا تو اے بھی سمجھ نہیں آتا۔ اس کی اس ادا پر بادل دھیمے سے مسکرائے۔ یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اس کی ہاتھ سے رجسٹر اور پین لیتے ہوئے بازل کی نظر اس کی کلائی میں موجود سفید چوڑیوں پر پڑی۔ یہ سوال یوں ہوگا۔ وہ اسے سوال سمجھانے لگا اور وہ سمجھنے لگی۔ ارے یہ اتنا آسان تھا؟
ہمیں سمجھ آ گیا، میں خوشی سے بولی، اور بادل بس اسے دیکھتے گیا۔ باقی سب بھی اسی طرح سے ہو کے چلے گئے۔ اب میں چلتا ہوں، کل ان کی پریکٹس چیک کروں گا، اتنا کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ مزی یہاں بیٹھتا تو دل کے آگے ہار جاتا۔ سنیے، اس کی آواز پر وہ رک گیا۔ ہمیں پتا ہوتا اب بھاگنے لگ جائیں گے، تم کہتے پھر سے سمجھا دیجیے۔ وہ مڑا، ایک عجیب سا احساس تھا گلمینا کی آنکھوں میں۔ پھر سے سمجھا دوں؟ نہیں، اب آپ اٹھ چکے ہیں، فی الحال جائیے۔ ہاں، مگر پریکٹس کے دوران مسئلہ ہوا تو ہم آپ کو بلائیں گے، آپ آئیں گے نا؟ وہ جیسے کسی مان سے پوچھ رہی تھی، جیسے کوئی حق ہو۔ جب بلائیں گی آ جاؤں گا، چاہے ہم جس مرضی وقت میں بلائیں۔ جی ہاں، اتنا کہہ کر بازل مڑا، مگر کچھ کہنے کے لیے رک گیا۔ آپ کہیں گی بازل حویلی کے باہر بیٹھے رہو؟ بازل حویلی کے سامنے ساری رات آپ کی ایک آواز کے انتظار میں گزار دے گا۔ اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں، چلا گیا، جبکہ گلمینا رک چکی تھی، تھم چکی تھی۔ اگلی شام وہ گلمینا کو پڑھا کر واپس گھر آ چکا تھا۔ جب ایک ملازم اسے بلانے کے لیے آیا، وہ اماں اور پری کھانا کھا رہے تھے۔ سلام بازل بھائی، حویلی سے پیغام آیا ہے، بیویوں کو سوال حل کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، انہوں نے بھیجا ہے۔ بازل نے اس بات پر کھانا چھوڑ دیا اور جلدی سے ہاتھ صاف کر کے جانے لگا۔ بازل، کھانا تو کھا لیتے، بعد میں کھا لوں گا اماں، یہ کام ضروری ہے۔ اتنا کہتے وہ چلا گیا۔ کھانا بھی نہیں کھایا۔ میرے بچے نے دل کے آگے پیٹ کی کہاں چلتی ہے؟ اماں کیا کہا؟ کچھ نہیں، کھانا کھاؤ۔ آپ بھائی آ جائیں گے؟ وہ اسٹڈی ٹیبل میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے گلمینا آتی دکھائی دی۔ بے ساختہ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ آپ کو ہم نے زحمت دی نا، ہماری وجہ سے آپ کو رات میں آنا پڑا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کہا تھا اب جب بھی بلائیں گی میں آ جاؤں گا، لیکن پھر بھی برا تو لگا ہوگا۔ یا برا لگنا کیا ہوتا ہے؟ اچھا، آپ یہ سب چھوڑیں، بتائیں آپ کو کون سا سوال سمجھ نہیں آ رہا تھا؟ یہ والا۔ اس نے رجسٹر آگے کیا۔ اور وہ سوال تو بہت آسان ہے۔ تو یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے ہم نالائق ہیں؟ گلمینا نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ میری کیا مجال جو میں آپ کو یہ کہوں، اور وہ واقعی یہ سوال بہت مشکل میں سکھا دیتا، اور وہ اسے سکھانے لگا۔ گلمینا نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ سنیے جی، کہیے آپ مجھے میرے نام سے کیوں نہیں بلاتے؟ آپ بھی تو مجھے میرے نام سے نہیں بلاتی۔ آپ تو استاد ہیں، اس لیے میں عزت کرتی ہوں، مگر میں کیا ہوں؟ اس کے سوال پر بازل کا دل چاہا اپنا دل اس کے قدموں میں رکھ دے اور کہے جو بھی ہو تم ہی ہو، اپنا مقام دیکھو کہ میرے ہی دل میں ہو۔ میرے دل میں تو کہیں بھی نہیں رہا، کہاں کھو گئے؟ بس مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آپ یوسف آغا کی بیٹی ہیں، آپ کا احترام مجھ پہ فرض ہے۔ ہاں، لیکن نام تو لیا جا سکتا ہے، آپ مجھے میرے نام سے بلایا کریں۔ ٹھیک ہے گلمینا بی بی، یہ کھانا آ گیا ہے۔ ایک ملازم کھانے کی ٹرے لے کر اندر آئی۔ یہاں رکھ دیں۔ وہ کھانا رکھ کر چلی گئی۔ کیا مجھے کھانا کھانے کی اجازت ہے؟ جی جی، آپ کھا لیں، پھر باقی کام کر لیں گے۔ کیا مطلب میں کھا لوں؟ آپ بھی میرے ساتھ کھائیں گے؟ میں تو کھا کر آیا ہوں، جھوٹ مت بولے، کھاتے ہوئے اٹھ کر آ گئے تھے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ میں ساری خبر رکھتی ہوں۔ چلے کھانا کھا لیں۔ گلمینا، سچ میں مجھے بھوک نہیں ہے۔ اب تو مجھے بھی نہیں رہی۔ کیوں؟ اب کیا ہوا؟ ابھی تو آپ کھانا کھانے لگی تھی، مگر اب میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ میں اگر کچھ کھایا، آپ نے میرا نام لیا، سمجھے بھوک مر گئی اور پیٹ بھر گیا۔ وہ گہرا سا مسکرانے لگی۔ بازل نے تعجب مگر محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ بغیر اس کو کچھ کہے بازل اس کے لیے کھانا نکالنے لگا۔ استاد کا حکم ہے شاگرد کھانا کھائے گا، اور یہ شاگرد کا بھی حکم ہے کہ استاد بھی ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اس کی بات پر بازل مسکرایا اور کھانا کھانے لگے۔ اگلے دن وہ حویلی گیا جب اسے پتا چلا کہ گلمینا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ ہاں بیٹے، میری بچی کو بہت تیز بخار ہے، آج تو اس کی یہ حالت ہے کہ بیٹھ بھی نہیں سکتی۔ بانو صاحبہ کی بات سن کر بازل کا دل بہت بھاری ہو گیا۔ اس کو گلمینا کی بہت فکر ہونے لگی تھی، مگر وہ کیا کرتا؟ وہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ بھاری دل کے ساتھ وہ گھر واپس آ گیا اور چھت پر چلا گیا۔ یہ شام کا وقت تھا۔ کیا ہوا بھائی، یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ بس ایسے ہی، اداس لگ رہے ہو۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ گلمینا کی وجہ سے اداس ہونا؟ پتا نہیں، مگر اس کی طبیعت کا سوچ رہا ہوں، پتا نہیں کیسی ہوگی۔ آپ کو اس کی عادت ہو گئی ہے بھائی، مان لیں مان لیں عادت، اور ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ سامنے نہیں ہوگی تو میں بدسکون رہوں گا۔ مجھے عادت ہو گئی ہے اس کی باتوں کی، اس مسکراہٹ کی، اس کی چوڑیوں کی جھنجھناہٹ کی۔
اس کو ہر روز دیکھنے کی سننے کی، پہلے وہ قریب نہیں تھی تو لگتا تھا دل کو منا لوں گا، شاید یہ بس وقتی اٹریکشن ہے۔ اب جب سے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے لگتا ہے یہ بھی محبت نہیں عشق ہے۔ وہ سامنے نہ ہوئی تو جان نکل جائے گی۔ بھائی اسے بتا دو، اسے یہ سب بتا دو۔ نہیں بتا سکتا، کیسے بتاؤں، کس حق سے؟ وہ بہت پاک ہے، اس کو اپنے نام کے ساتھ کیسے آلودہ کروں؟ وہ چاند دیکھ رہی ہے، بادل نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گلمینا ہے اور یہ زمین پہ بیٹھا ہوا بادل جو اسے دور سے بیٹھ کے دیکھ تو سکتا ہے مگر اس کو چھو نہیں سکتا، اپنا نہیں سکتا۔ بھائی اس سب کا انجام مجھے ڈرا رہا ہے۔ کیا تم چھوڑو یہ باتیں، اماں سو گئی؟ ہاں سو گئی۔ گل مہر کیا کل استاد آئے تھے؟ ہاں آیا تھا، پوچھ رہا تھا امی جان نے بتا دیا کہ تم ٹھیک نہیں ہو۔ پھر کیا ہوا؟ چلا گیا؟ اور آج نہیں آیا؟ اور کیا تم یہ پڑھنے کی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ ابھی بھی اتنا بخار ہے؟ سو جاؤ، تھوڑی دیر بعد ملازم سے کہہ کر ان کو بلوا لو، میرے امتحان ہے، اگر تیاری نہ کی تو فیل ہو جاؤں گی۔ کیا ہو گیا ہے گلمینا؟ حالت دیکھو، کچھ کھا نہیں رہی ہو نہ دوا لے رہی ہو، بس پڑھنا ہے۔ بابا جان شہر نہ گئے ہوتے تو تمہیں زبردستی دوا کھلاتے۔ باجی پلیز میرا امتحان ہے، ان کو بلوا بھیجو۔ اچھا ٹھیک ہے، ماننی تو ہوتی نہیں تم نے۔ وہ چند کتابیں سامنے رکھے بیٹھا ہوا تھا، دھیان ابھی گلمینا کی طرف تھا۔ پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی، کیا مجھے جانا چاہیے؟ ابھی بادل مزید کچھ سوچتا کہ پری اندر آئی۔ مبارک ہو بھائی، آپ کی دعا قبول ہوئی۔ حویلی سے بلاوا آیا ہے، میڈم کو پڑھائی کرنی ہے، آپ کو بلا رہی ہیں۔ کیا سچ؟ وہ جلدی سے اٹھا اور جوتے پہننے لگا۔ ارے ایسے کیسے جا رہے؟ تھوڑا تیار ہو کر جائیں۔ اور ایک بات اور مان لے بھائی، گلمینا بھی آپ کو پسند کرتی ہے۔ ایک بار پھر سے وہ اپنی بہن کی باتوں کا کوئی جواب دے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اسے بس حویلی پہنچنا تھا۔ آج وہ بے صبری سے اسٹڈی روم میں بیٹھا گلمینا کا انتظار کر رہا تھا، اور پھر وہی ہوا۔ دروازہ کھلا، اس کی نظر بے ساختہ دروازے پہ اٹھی، لیکن اس بار گلمینا کی جگہ اس کی بہن گل مہر تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بادل؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ تمہارے سامنے ہوں، جیسے بھی ہوں۔ تم بتاؤ تمہیں کیسی لگ رہی ہوں؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ چلو چھوڑو، تمہارا یہ نہ سمجھنا بھی قبول ہے مجھے۔ میری بہن تھکا دیتی ہے نا تمہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے، ان کے امتحان ہے، اچھی بات ہے، اس کے بہانے تم یہاں آ جاتے ہو۔ آتے جاتے رہا کرو، کچھ لوگوں کی آنکھیں تمہاری منتظر ہوتی ہیں۔ بادل نے حیرت سے گل مہر کو دیکھا، جانے کیوں اسے عجیب سی گھٹن محسوس ہونے لگی۔ ایسے سوالیہ آنکھوں سے مت دیکھو، یہاں سے اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بادل کچھ کہتا گلمینا اندر داخل ہوئی۔ ایک ملازمہ نے اسے پکڑا ہوا تھا۔ باجی تم یہاں؟ ہاں میں تمہارے ساتھ۔ جی کیوں کہہ رہی تھی؟ گلمینا نے نہ ہی دوائی لی ہے نہ کھانا کھایا ہے۔ میں بھجوا دوں گی، اس پر سختی کر کے کھلا دینا۔ کیوں بادل جی؟ ایسا ہی ہے، وہ زبردستی بولا جی، جبکہ وہ ابھی تک گل مہر کی باتوں کے گھٹن کو محسوس کر سکتا تھا۔ ایک عجیب سا سائرن اس کی ارد گرد بج رہا تھا۔ گل مہر جا چکی تھی۔ گلمینا نقاہت زدہ حالت میں کرسی پر بیٹھی، بادل کی تمام توجہ اب گلمینا کی طرف ہو چکی تھی۔ گلمینا آپ ٹھیک ہے نا؟ اور دوا کیوں نہیں لی اور کھانا کیوں نہیں کھایا؟ حالت دیکھیں اپنی، آپ کتنی کمزور ہو گئی ہیں۔ مجھے آپ سے ایک فیور چاہیے۔ وہ کیا؟ ابھی ملازمہ دوا اور کھانا لائے گی۔ کھانا میں کھا لوں گی مگر دوا آپ یہ کہیں گے کہ میں کھا چکی ہوں، اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ کیونکہ مجھے دوا نہیں کھانی، مجھے اچھی نہیں لگتی، مگر مجھے کھلانا بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ کھائیں گی بھی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ دوا اور کھانا لے آئی۔ کھانا تو گلمینا نے کھا لیا مگر دوا اس نے سائڈ پہ کر دی۔ یہ کھائیں گلمینا۔ نہیں مجھے نہیں کھانی۔ اچھا دیکھیں، کھاتے ہوئے کچھ بہت اچھا سوچیں، آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا آپ نے دوا بھی کھائی ہے۔ پکا جی؟ پکا ٹھیک ہے۔ گلمینا نے آنکھیں بند کی اور بادل نے چند گولیاں اس کے ہاتھوں میں رکھی جنہیں وہ مسکراتے ہوئے نگل گئے۔ اتنی سی تو بات تھی، ویسے ایسا کیا سوچا آپ نے جو دوا بھی کڑوی نہیں لگی؟ کچھ بھی نہیں سوچا، سوچنے کی کیا ضرورت تھی جب انسان سامنے ہو۔ وہ مسکرائی۔ بادل نے بہت غور سے اسے دیکھا، اسے پری کی بات یاد آنے لگی۔ تو کیا یہ سچ تھا؟ گلمینا بھی اس کے لیے احساس رکھتی تھی۔ خوشی کے ساتھ ساتھ ایک ڈر تھا جو بادل کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ گلمینا آج یہ ہماری آخری لیکچر ہے۔ کیوں؟ کل میں چلا جاؤں گا، میری چھٹی ختم ہو چکی ہے۔ اور آپ کی تیاری بھی تو مکمل ہو گئی ہے۔ کیا نہیں ہوئی؟ بادل کا دل تھا وہ کہتی ابھی مزید تیاری رہتی ہے، اور وہ رک جاتا، مگر اس نے آج کہہ دیا تھا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔
جھوٹ نہیں بولوں گی، تیاری مکمل ہو چکی ہے، لیکن دل چاہتا ہے کچھ دن اور میں آپ سے سیکھتی رہوں، آپ مجھے سمجھاتے رہیں اور میں دیر تک بس آپ کو دیکھتی رہوں۔ کیا یہ اتنا مشکل ہے؟ کسی کے لیے دل میں احساس رکھنا اور اسے زبان تک نہ آنے دینا، اور 5 سال اس بات کو دل میں رکھے گزار دینا۔ گل، یہ سب آپ کو کس نے بتایا؟ جس نے بھی بتایا، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا محبت اتنی بزدل ہوتی ہے کہ اس کا اقرار ہی نہ کیا جائے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ہم جیسے لائق اسٹوڈنٹ کو استاد کی ضرورت تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہمیں پری نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ ہم جان چکے تھے کہ بادل خان اپنے دل میں ہمارے لیے محبت بسائے بیٹھے ہیں، اور پھر ہم نے بابا جان سے ایک چھوٹا سا جھوٹ بولا تاکہ آپ سے سامنا ہو سکے۔ بادل خاموشی اور حیرانی سے اس کی بات سنتا گیا۔ تو آج یہ طے تھا، بادل خان نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بے پناہ محبت، مگر میں اس لکیر سے آگے نہیں جانا چاہتا تھا جو رتبے کی ہے، مرتبے کی ہے۔ آپ چاند ہیں اور میں زمین کی خاک، ہمارا ملنا کیسے ممکن تھا؟ بس حسرت تھی، کاش یا آپ خاک ہو جائیں یا میں چاند ہو جاؤں۔ محبت کرنے والے کب انجام سے ڈرنے لگے؟ دل میں بسا سکتے ہیں مگر آپ زبان سے کہہ نہیں سکتے تھے۔ زبان کا اقرار آپ کی عزت پہ حرف لے آتا تو لعنت ہے میری محبت پر۔ میں آپ سے محبت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگا۔ بادل، گلمینا نے پکارا اس آواز میں جیسے بادل کی ساری دنیا رک گئی تھی۔ میں انتظار کروں گی۔ وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا، اور گلمینا کا دل جیسے بھاری ہو گیا۔ بادل کو شہر آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، اور اس پورے ہفتے میں کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ اسے گلمینا کی یاد نہ آئی ہو۔ وہ سبز آنکھیں اسے نہیں بھولتی تھی۔ ایک عجیب سا انکشاف عین وقت پر ہوا تھا۔ گلمینا بھی اس کے لیے احساس رکھتی تھی۔ آج گلمینا کا دوسرا پیپر تھا۔ وہ پیپر دینے شہر آئی ہوئی تھی اور یہاں موجود اپنے ایک فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ ابھی بھی وہ پیپر دے کر امتحانی سینٹر سے نکلی ہی تھی۔ دوسری جانب بادل اپنا بیگ پکڑے کالج سے نکل رہا تھا جب اس کی نظر گلمینا پر پڑی، جو تھوڑی ہی دور چند لڑکیوں کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ ایک پل تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ سامنے کھڑی لڑکی گلمینا ہے۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتا اس تک پہنچا۔ گلمینا اس آواز پر وہ بے ساختہ پلٹی۔ بادل، آپ یہاں؟ یہی سوال میرا ہے، آپ یہاں کیسے؟ میرے پیپرز اس کالج میں ہو رہے ہیں، میرے ایگزام سینٹر ہے۔ اوہ، کہیں یہ وہی کالج تو نہیں جہاں آپ پڑھاتے ہیں؟ جی میڈم، بالکل یہ وہی کالج ہے جہاں میں ٹیچر ہوں۔ پھر مجھے پاس کروا دیجیے گا۔ وہ ہنسنے لگی۔ بادل بس اسے دیکھے گیا۔ آج وہ اسے کتنی ہی دیر بعد دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، آپ کو پاس کروانے کی کیا ضرورت؟ آپ کی تیاری تو پکی ہے نا؟ ہاں یہ تو ہے۔ ویسے آپ کہاں ٹھہری ہوئی ہیں یا واپس جائیں گی؟ میں یہیں پاس میں بابا جان کا ایک فلیٹ تھا، ادھر رہ رہی ہوں۔ ملازمہ ہوتی ہے ساتھ، بس 1 ہفتے کی بات ہے۔ جی بس 1 ہفتے کی ہی بات ہے، آپ کو فرق نہیں پڑتا؟ کس بات سے؟ میرے چلے جانے سے؟ بادل خاموش ہو گیا۔ کچھ خیال لے، بات ٹالنے کا اچھا طریقہ ہے، مگر میں منع نہیں کروں گی کیونکہ بھوک لگ رہی ہے۔ وہ دونوں پاس بنے ایک ریسٹورنٹ میں چلے گئے۔ 7 سال پہلے مجھے آپ سے محبت ہوئی تھی۔ گلمینا کی باتوں پر بادل نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا۔ تب جب سے میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا، مگر میں نے اس احساس کو کوئی نام نہیں دے سکی تھی۔ 7 سال بعد جب ہم ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تو میرے دل نے تسلیم کیا کہ وہ احساس محبت تھا۔ بادل، آپ اس آگ میں اکیلے نہیں جل رہے ہیں، میں بھی جل رہی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ بس یہ وجہ تھی میرے خاموش رہنے کی کہ کہیں آپ کسی تکلیف میں نہ پڑ جائیں، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا جس تکلیف سے میں آپ کو بچانا چاہ رہا ہوں، آپ اس میں مجھ سے پہلے قدم رکھ چکی ہیں۔ اور یقین کریں، میں اس وقت خوشی کی جن انتہاؤں پر ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، مگر ایک ڈر ہے جو مجھے خوش نہیں ہونے دے رہا۔ گلمینا بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھی اور چلی گئی، جبکہ بادل نے سر جھکا لیا۔ زندگی کس موڑ پہ لے آئی تھی؟ وہ اتنا قریب ہو کر اتنا دور تھی۔ وہ اپنے اگلے پیپر کی تیاری کر رہی تھی جب سے گلمہر کا فون آیا۔ کیسی ہو مینا؟ میں ٹھیک باجی، تم کیسی ہو؟ مبارک ہو تمہیں۔ کس چیز کی؟ ویسے تو ابھی بابا جان نے بس گھر بات کی ہے، مگر جلد ہی وہ تم سے بات کریں گے۔ کس بارے میں؟ تمہارا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ چھوٹی حویلی میں وہ باسط خان ہے نا، ہمارا پھپھو زاد، اس سے تمہارے لیے
بتا رہی ہوں کہ ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ۔ بابو پھوپھی جان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو باجی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ابھی پڑھ رہی ہوں۔ میں بابا جان سے بات کرتی ہوں۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ابھی بات مت کرو گھر آ کر، ورنہ پیپرز بیچ میں نہ رہ جائیں۔ اتنا کہہ کر فون بند ہو گیا۔ گلمینا کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں پکڑ لیا ہے۔ ابھی وہ کچھ دیر سوچ ہی رہی تھی کہ ایک بار پھر فون بجنے لگا۔ اسکرین پر نام دیکھ کر وہ چونکی۔ بادل، آپ نے اس ٹائم فون کیا؟ خیرت؟ پتہ نہیں، دل ایک دم گھبرانے لگا تھا۔ گلمینا، میں نے ڈسٹرب کر دیا؟ نہیں نہیں، میری تیاری ہو چکی تھی۔ گل، کیا ہم مل سکتے ہیں ابھی؟ ہاں ابھی، اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ آپ کے گھر کے نیچے ایک پارک ہے، میں وہیں بیٹھا ہوں، آپ آ سکتی ہیں۔ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی، آپ کا انتظار کر رہا ہوں، میں آ رہی ہوں۔ وہ نیچے چلی گئی۔ کندھے پہ شال اوڑھے وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی اس کے پاس گئی اور بینچ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ گلمینا، زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا کہوں گا، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اس کی بات پر اس نے بادل کو دیکھا۔ گھر سے کال آئی ہوئی تھی، میرا رشتہ باسط خان کے ساتھ طے ہو چکا ہے۔ بادل نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا۔ کیا میں نے دیر کر دی؟ گلمینا نے احترام میں کیوں اتنا خاموش رہا کہ میری محبت میرے ہاتھوں سے پھسل گئی۔ میری ایک بات مانیں گے؟ بادل، مجھ سے نکاح کر لیں۔ اور یہ ایک اور جھٹکا بادل کو لگا تھا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھ سے نکاح کر لیں، ابھی اسی وقت، ورنہ آپ جا سکتے ہیں۔ کچھ دیر خاموشی میں گزری۔ چلے کہاں؟ مسجد، مولوی صاحب ہوں گے نکاح کے لیے۔ اس کی بات پہ گلمینا نے بے غور سے دیکھا۔ بس لمحہ لگا تھا اسے اور بادل کے ساتھ چلی گئی، انتظام کی پرواہ کیے بغیر۔ مبارک ہو مسز بادل، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی محبت کا پہلا بوسہ آپ کے ماتھے پر دے دوں؟ اجازت ہے، وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولی۔ بادل نے بہت پیار سے اس کے سر پر پیار دیا۔ یہ سب آسان نہیں ہوگا بادل، میرے پیپرز ختم ہونے کے بعد میں حویلی چلی جاؤں گی۔ جلد آپ بھی آ جانا، کیونکہ وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں پہلے خود حالات کا جائزہ لوں گی، پھر آپ کو بتاؤں گی۔ کیا آپ میرے لیے لڑیں گے؟ میں آپ کے لیے آخری حد تک جا سکتا ہوں، اور آپ میری عزت ہیں، آبرو ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ گلمینا، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ ایک ہفتے بعد وہ حویلی چلی گئی۔ حویلی پہنچ کر وہ بابا جان کے کمرے میں گئی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ میں ٹھیک ہوں۔ کیا ہوا گلمینا، کچھ ہوا ہے؟ یہ تو آپ بتائیں بابا جان، کچھ ہوا ہے میری غیر موجودگی میں؟ ہاں ہوا تو ہے، میں بس تمہیں بتانے ہی والا تھا۔ اس سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اس کا دل چاہا وہ بابا جان کو بتا دے کہ وہ چھپ کر نکاح کر چکی ہیں۔ اب وہ باسط سے اس کا رشتہ طے نہیں کر سکتے، کیونکہ اب وہ کسی اور کی ہو چکی ہے۔ بابا جان، وہ رکو، میری بات سن لو پہلے۔ تمہیں بہت مبارک ہو، ہم نے گل مہر کا رشتہ طے کر دیا ہے باسط سے۔ بابا جان کی بات پر اسے لگا حویلی کی چھت اس پر آن گری ہے۔ کیا مطلب گل مہر کا؟ ہاں بیٹا، مہر کا رشتہ تمہاری پھپھو کب سے تم پیچھے پڑی تھی۔ اب تم بتاؤ، تم کیا کہنے والی تھی؟ میں کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بہن اس سے اتنا بڑا جھوٹ بولے گی، اور اس جھوٹ کے چکر میں اس نے سب سے چھپ کر نکاح کر لیا تھا۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور گل مہر کے کمرے میں جانے لگی۔ گل مہر، کیا ہوا چھوٹی؟ تم اتنی جلدی واپس آ گئے؟ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ کیا جھوٹ بولا میں نے؟ یہی کہ میرا رشتہ باسط سے طے ہو گیا ہے۔ اور وہاں وہ مجھے سننے میں غلط فہمی ہو گئی تھی۔ مجھے لگا غلط فہمی تم جانتی ہو۔ تمہاری غلط فہمی کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ ہاں، میں نکاح کر چکی ہوں۔ مجھے لگا بابا زبردستی میری شادی کر دیں گے، اور میں نے نکاح کر لیا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ نکاح کر لیا؟ ہاں۔ گلمینا رونے لگ گئی۔ لیکن کس سے کیا تم نے؟ کسی کو مت بتانا فی الحال۔ چپ رہنا باجی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ وعدہ؟ اب بتاؤ کس سے کیا؟ میں نے بازل سے نکاح کر لیا ہے۔ کیا؟ ہاں، بازل سے؟ تم نے بازل سے نکاح کر لیا؟ باجی مجھے معاف کر دو، بس کسی کو پتہ مت چلے فی الحال، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ٹھیک، اتنا کہہ کر گل مہر چلی گئی۔ شام کے وقت ایک عجیب سا تماشا تھا جو حویلی میں شروع ہو گیا تھا۔ گل مہر بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ گلمینا، کیا ہوا باجی، اتنا شور کیوں ہے؟ بابا جان کو تمہارے نکاح کی خبر ہو گئی ہے۔ قربانی میں اپنی ماں اور خاندان کے لیے دے رہا ہوں۔ گلمینا، میرے دل میں گل مہر تھی اور رہے گی۔ تم جیسی بدکردار کی اس میں کوئی جگہ نہیں۔ باسط کی باتیں سن کر اس کا دل سہم گیا۔
اگر یہ یوسف آقا کا فیصلہ نہ ہوتا تو میں کبھی قبول نہ کرتا۔ تم نے مجھے اور مہر کو دور کر دیا۔ تم دیکھو میں تمہاری زندگی کیسے جہنم بناتا ہوں۔ نکاح شروع کیا جائے، مولوی صاحب نے اجازت مانگی۔ ایک منٹ مولوی صاحب، میری بیوی یہاں موجود نہیں ہے۔ گل مہر، تمہاری اماں کہاں ہے؟ بابا جان، امی جان تو کافی دیر سے یہاں نہیں ہے۔ وہی پوچھ رہا ہوں کہاں گئی ہے؟ شاید وہ کمرے میں ہو، آنا نہ چاہتی ہوں۔ آپ نکاح شروع کروائیں، میں ایک بار اسے دیکھ کر آتا ہوں۔ بابا جان، وہ اکیلے رہنا چاہتی ہوں گی۔ دکھ بھی تو گہرا ہے، آپ نکاح شروع کروائیں۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، آپ نکاح شروع کریں۔ یہ سن کر گلمینا کا دل بھاری ہونے لگا۔ مولوی صاحب نکاح کے کلمات دہرا کر اب اس سے مرضی پوچھ رہے تھے۔ مجھے یہ نکاح… رک جاؤ گلمینا بانو بیگم کی آواز پر سب نے چونکتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ بانو بیگم کے ساتھ پری بھی موجود تھی۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر کیوں؟ یوسف آقا نے تعجب سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ کیونکہ یہ گناہ ہے، نکاح پر نکاح گناہ ہے۔ بانو بیگم کی بات پر وہاں موجود ہر ایک کو جیسے زبردست جھٹکا لگا۔ گلمینا کو طلاق نہیں ہوئی تھی، وہ طلاق نامہ جعلی تھا، بادل کے دستخط جعلی تھے۔ یہ سب سن کر گلمینا کا سر بری طرح چکرانے لگا۔ تو کیا وہ گناہ کرنے جا رہی تھی؟ وہ اب بھی بادل کی زوجیت میں تھی؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نکاح شروع کریں بادل، ایک بار پھر کوئی چال چل رہا ہے۔ گل مہر کی آواز پر بانو بیگم اس کے پاس گئی اور ایک زوردار چانٹا اس کے منہ پہ دے مارا۔ شرم نہیں آتی؟ اتنی نفرت، اتنا حسد کہ تم صحیح غلط بھول گئی۔ اگر پری مجھے بر وقت سب کچھ نہ بتاتی تو ہم سب گنہگار ہو جاتے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ یوسف آقا غصے سے بولے۔ میں بتاتی ہوں۔ پری نے فون نکالا اور ریکارڈنگ آن کی۔ اس ریکارڈنگ میں ایک ایک بات محفوظ تھی جو گل مہر نے بادل سے کہی تھی۔ اب آپ سب کو پتا چلے کہ بھائی بے قصور تھے اور گل مہر نے اسے اغوا کروا لیا تھا صرف اس لیے کہ وہ کچھ بول نہ سکے۔ ہر ایک کے چہرے پہ سناٹا تھا۔ یوسف آقا گل مہر کی جانب بڑھے اور ایک تھپڑ اسے دے مارا۔ تم نے یہ سب تم نے کیا؟ تم نے مجھے مینا کے نکاح کا بتایا، تم نے مجھے مینا کے نکاح باسی سے کرنے کو کہا۔ تم اتنا گر گئی کہ تم نے کاغذات ہی جعلی بنا دیے۔ تمہارے گناہ کے آگے مینا کی غلطی تو کچھ بھی نہیں۔ گلمینا یہ سب سن کر بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ وہ بھاری قدم بڑھاتی مہر کے پاس آئی۔ کیوں کیا یہ سب؟ میری زندگی کیوں برباد کر دی تم نے؟ تم تو بہن تھی نا، بہنیں سانجھی ہوتی ہیں۔ ارے ایک بار کہتی بادل تمہیں پسند ہے، قسم سے میں دوبارہ اس کی جانب دیکھتی بھی نہ۔ تم نے مجھے اپنی باتوں میں ٹریپ کیا اور میں غلطی کر بیٹھی، لیکن اب جو بھی کرنے جا رہی تھی وہ سوچ کر ہی مجھے موت نظر آنے لگتی ہے۔ کیوں مہر کیوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ گل مہر، میں نے بھی ایک غلطی کی۔ باسط کی آواز پر وہ سن سی اس کی جانب بڑھی۔ جانتی ہو کیا غلطی کی؟ میں نے مینا کو بدکردار کہا اور یہ کہا کہ میں اس کی زندگی جہنم بنا دوں گا کیونکہ وہ میرے اور تمہارے بیچ میں آئی۔ مگر حقیقت تو یہ ہے تم مہر تو محبت کے قابل ہی نہیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر۔ اتنا کہتے وہ وہاں سے چلا گیا۔ مہر اب تک خاموش تھی۔ اس کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے پاس لفظ نہیں تھے، صرف پچھتاوا تھا۔ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ مکافات تو ہونا تھا۔ اس سے پہلے کوئی مزید کچھ کہتا گلمینا نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ مینا مینا کیا ہوا؟ سب اس کی جانب بھاگے۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ دلہن والا لباس ابھی تک پہنا ہوا تھا۔ دروازہ ہلکی سی دستک میں کھلا اور جو چہرہ گلمینا کو نظر آیا اس نے جیسے اس میں جان ڈال دی تھی۔ بازل! وہ یہ نام پکار کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بازل تیز قدم بڑھاتا اس تک گیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ بس مینا، بس بہت رو لیا، اب اور نہیں رونا، مجھے معاف کر دیں۔ بازل، میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے آپ کا یقین نہیں کیا، سب گزر گیا۔ گلمینا، حالات ہی ایسے تھے، کسی کا قصور نہیں۔ جو اصل قصوار ہے وہ ساری زندگی اس اذیت میں جلتی رہے گی۔ آپ چپ ہو جاؤ، خیال رکھو اپنا۔ آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کہاں جاتا؟ مینا، بازل مجھ سے دور مت ہونا کبھی بھی۔ میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ میری زندگی تم سے دور ہو کر میں کہاں جاؤں گا؟ میری ہر منزل تم سے تم تک ہی ہے۔ اس نے بے ساختہ گلمینا کی کلائی کو تھاما اور اسے چوما۔ یہ چوڑیاں تم پر بہت پیاری لگتی ہیں، ان کی آواز مجھے بہت پسند ہے۔ صرف چوڑیاں ہی نہیں، میں اس ڈبائی آنکھوں سے پوچھا، تم تو زندگی ہو، روشنی ہو، نور ہو، سب کچھ ہو اور بادل کی ہو۔ ایک محبت بھرا بوسہ اس نے گلمینا کے سر پر دیا۔
اتنی دیر میں سب لوگ اندر داخل ہوئے۔ یہ میاں بیوی آپس میں ہی باتیں کرتے رہیں گے یا ہمیں بھی موقع ملے گا اپنی بیٹی سے بات کرنے کا؟ یوسف آغا نے گلمینا کے سر پر بوسہ دیا۔ مجھے معاف کر دے بابا جان، مجھے چھپ کر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ غلطی تو ہے، تمہارے اپنی باپ پر اتنا تو یقین رکھتی، مگر یہ اتنی بھی بڑی غلطی نہیں ہے کہ معاف نہ کی جا سکے۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ بانو بیگم بھی آگے بڑھی۔ ہمیں بھی معاف کر دو بیٹا۔ نہیں امی جان، آپ کا شکریہ، آپ کی وجہ سے اور پری کی وجہ سے میں اس گناہ سے بچ گئی۔ بھابھی کہہ سکتی ہوں نا میں آپ کو ہاں بالکل کہہ سکتی ہو۔ بھابھی جان نیچے چلے، سب مہمان انتظار کر رہے ہیں، ہمیں آج ہی رخصتی چاہیے۔ سب لوگ ہنسنے لگے۔ بادل کی ماں نے بھی گلمینا کو گلے سے لگا لیا۔ سب کچھ جیسے مکمل ہو چکا تھا۔ رخصتی ہونے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ویسے مینا تمہارا فائدہ ہو گیا۔ وہ کیسے؟ دیکھو نا، تمہیں استاد جی مل گئے اور اب میں آرام سے اپنی بیوی کو ٹیوشن دیا کروں گا اور میں خوشی خوشی ہر چیز سمجھا کروں گی۔ اتنا کہتی وہ مسکراتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ زندگی مکمل ہو چکی تھی۔